الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ستائیس ربیع الاول سن 1442 ہجری، 13 اکتوبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، تقریباً پچھلے کئی جمعوں سے ایک موضوع لے کر ہم چل رہے ہیں. اولاد کی تربیت کا سلسلہ کیسے ہو اور کہاں سے شروع ہوتا ہے. بات چلتے چلتے نکاح تک آ پہنچی تھی. اسی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی. پچھلے جمعوں میں عام سماعت فرماتے آئے ہیں. اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے اس جمعہ میں دو موضوع کو اکٹھا طور پر اس جمعہ میں رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیت کو بھی تلاوت کیا. ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ جو ہمارا عنوان چلے آ رہا ہے، اس کے متعلق میں نے تلاوت کیا. ایک آیت شریفہ جس کا میں انتخاب اس لیے کیا کہ پچھلے تقریباً 5-6 دن سے جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے، اور بالخصوص مسجد اقصیٰ. یہ مسجد اقصیٰ کہتے کسے ہیں اور مسجد اقصیٰ ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اصل مسجد اقصیٰ ہے کہاں،
یہودیوں نے مسلمانوں کو چھپا کر نیچے بھیجو اسے۔ چھوٹے بچے چھوٹے کو جو آواز اسے بھیجو۔ یہ سب چھوٹے بچے گھر میں نماز ہو، مسجد میں نہیں۔ مسجد میں لانے کی ایک حد ہے، عمر بتائی گئی ہے۔ جوش کا نام اسلام نہیں ہے، احکامات پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عرض کے بعد انشاءاللہ دوسرے پہلو پر میں یہ ساری تفصیلات عرض کروں گا۔ پہلی بات جو تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، جن میں سے اللہ کے حبیب پاک طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، امام الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین جمع کا صیغہ، حسن اور حسین دونوں کو حسنین کہتے ہیں، ان کے بابا اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار 5 وصیت فرمائی۔ ان میں سے میں گزشتہ جمعہ نہیں، اس سے پہلے کے جمعہ ایک چیز پر وضاحت کی تھی۔ 5 وصیتیں اللہ کے نبی نے کی حضرت علی سے۔ یہ 5 چیزیں زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، بتقاضائے ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے بندے اور بندی کے لیے یہ 5 چیزیں اہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بغیر ایمان والا نہیں کہلاتا، مسلمان نہیں کہلاتا۔ پہلی چیز جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زور دیا، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ اذان ہو جائے، جو وقت طے کیا گیا ہے اس کے مطابق وقت پر مرد مسجدوں میں، عورتیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی بڑی تاکید کی گئی قرآن و حدیث کے اندر۔ اس کی پوری وضاحت میں نے ایک جمعہ میں کیا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گنہگاروں کے بارے میں فرمایا، گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم سے گناہ تو ہو جاتا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ یہ بہترین گنہگار ہے۔ ٹال مٹول نہ کرے، کل کریں گے توبہ، پرسوں کریں گے، ابھی میں جوان ہوں، شباب میں ہوں، شباب کا زمانہ، کباب کا زمانہ، جوانی کے عالم کا زمانہ،
عیش و عشرت، موج و مستیوں کا زمانہ، تھوڑا عمر گھٹنے کے بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی میری کمر سیدھی ہے، تھوڑی کمر جھکنے کے بعد توبہ کر لیں گے، بعضوں کا خیال ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیا جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر آدمی پاک و صاف ہوتا ہی نہیں، اس کے بغیر آدمی محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہی نہیں، اس کے بغیر بندہ ہو یا بندی محبوبیت کے مقام و مرتبے کو پہنچتے نہیں۔ توبہ کر لینی چاہیے، اتنی سچی پکی توبہ کی جائے، اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، عابد تھا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت کرنے والے کو۔ اس زمانے میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، بہت خوبصورت، بنی اسرائیل میں۔ جوان تو جوان، بوڑھا انسان بھی اسے دیکھتا تو فدا ہو جاتا، اس پر فریضہ ہو جاتا، کوشش کرتا کہ میں اس سے بات کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ تعلقات قائم ہو۔ اتنی حسین اور خوبصورت، وہ عورت ایسی تھی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف گناہوں کی طرف مائل کرتی تھی، آمادہ کرتی تھی، اور اس کی جو فیس تھی 10 درہم، ایک رات کی جو فیس تھی 10 درہم۔ ہر کوئی جاتا اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرتا، گناہ میں ملوث ہوتا، رات اس کے تابع ہوتی، رات میں گناہ اور معصیت و نافرمانی کر کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نکل جاتی۔ ایک ماحول تھا۔ یہ اللہ کا بندہ جو عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بنی آدم گناہوں کا پتلا، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک انبیاء ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چاہے وہ گناہ کھلم کھلا ہو کہ انفرادی ہو، چاہے وہ گناہ اجتماعی ہو کہ رات میں ہو، چاہے وہ گناہ مجمع میں ہو کہ دن میں ہو، بہرحال انسانوں سے، بالخصوص مردوں سے یا عورتوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی متقی ہے، وہ بھی انسان ہے نا۔ جو انسان متقی زیادہ ہوتا ہے، پرہیزگار زیادہ ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے والا زیادہ ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ اسی کے پیچھے لگتا ہے، غیروں کے پیچھے نہیں لگتا۔ کسی کو شراب میں لگا دیا، کسی کو بدکاری میں لگا دیا، کسی کو سود میں لگا دیا، کسی کو جھوٹ میں لگا دیا، کسی کو غیبت میں لگا دیا، کسی کو کچھ کام میں لگا دیا، کسی کو کچھ کام میں لگا دیا، بس لگا دیا، شیطان بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کام کر لے گا، آگے کے چیزوں کو، آگے کے منزلوں کو یہ سنبھال لے گا۔ لیکن جو انسان متقی ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ لگے رہتا ہے، ہمیشہ لگے رہتا ہے۔ غرض کہ یہ آدمی آیا، یہ اللہ کا بندہ جا رہا تھا، اب یہ اندر بیٹھی تھی، تخت لگائے ہوئے، پردے چاروں طرف بیٹھی تھی،
اب جاتے ہوئے یہ اللہ کے بندے کی نگاہ دفعتاً ایک دم اچانک نگاہ پڑ گئی، اسی وقت ہوا زور سے چلی، پردے اٹھے اور یہ بندے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑ گئی۔ جیسا ہی یہ نیک بندے کی نگاہ اس عورت پر پڑی، فدا ہو گیا۔ دل نے کہا کہ ملاقات کریں، دل نے چاہا کہ کچھ بات کریں، دل نے چاہا کہ کچھ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ اندر سے آواز آئی، سارے عضو گناہ طرف ملوث ہو جائے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دل اندر سے آواز ضرور دیتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ آخر کار مجبور ہو گیا، یہ بھی اتنی خوبصورت، اب کسی طریقے سے جو کچھ ساز و سامان تھا اس بندے کے پاس بیچ کر، پیسے بھی نہیں تھے، کیش پیسے بھی نہیں تھے، اب اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اب معلوم کیا کہ اس عورت کی فیس کیا ہے، پیمنٹ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس کی ایک رات کی قیمت 10 درہم ہے۔ کسی چیزوں کو جو اس کے پاس تھے وہ چیزوں میں سے کوئی چیزوں کو بیچ کر 10 درہم تیار کیا، اور اس کا جو آدمی تھا اس عورت کا اس کے حوالے کیا کہ پہنچا دینا، اور پوچھنا کہ میری باری کب ہے، کون سے دن ہے، آج ہے یا کل ہے یا پرسوں ہے یا ترسوں ہے، کب ہے، بکنگ ہوتی نا، بکنگ۔ کیا بتاؤں یہ حالات، ہمارے شہر کے اندر بھی ایسے بہت سارے اڈے ہیں جو بکنگ پر چلتے ہیں، جیسے ہوٹلز بکنگ ہوتے ہیں نا، بیٹھے بٹھائے فون کے ذریعے سے بکنگ، گراؤنڈ میں ہونا یا فرسٹ میں ہونا یا 3rd فلور میں ہونا یا 2nd فلور میں ہونا، ایئر کنڈیشن ہونا کہ نارمل ہونا، کیسا ہونا، کیا ہونا، فیسلٹیز کیسی، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے جاتے جاتے، انفرادی میں، اجتماعی میں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بکنگ انگلیاں کر دیتے۔ تو اس عورت کے خادم نے آ کر کے اس آدمی سے کہا، اس نیکوکار سے کہا کہ فلاں وقت میں فلاں رات میں تمہارا ٹائم ہے۔ اچھی بات، جب لوگوں کو معلوم ہوا بڑی ملامت کی، ارے اللہ کے بندے تو بڑا نیک ہے، متقی ہے، نمازی ہے، تو اور یہ کام، تو اور اس کے در پر ڈر اللہ سے۔ اب جب کسی کے سر پر بھوت سوار ہوتا ہے نا، جب تک وہ کام نہیں کر گزرتا اس وقت تک بھوت نہیں اترتا۔ ہر قسم کا نشہ الگ الگ ہوتا ہے لوگوں کو، کسی کو کچھ نشہ ہوتا ہے، شراب کا ہی نشہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں اچھے طریقے سے، صرف شراب ہی کا نشہ نہیں، ہر قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ کسی کو انانیت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو غرور کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو تکبری کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو مال کا نشہ ہوتا ہے، اور کسی کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو عہدے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو سیٹ کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو کرسی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو مقام و مرتبے کا نشہ ہوتا ہے، اور کسی کو سونے کا نشہ، کسی کو چاندی کا نشہ، کسی کو خادمین کا نشہ ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی پراپرٹی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو شراب کا نشہ، کسی کو گانجے کا نشہ، اور کسی کو جو ہے چرس کا نشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعضوں کو بدکاری کرنے کا بھی نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ وقتی طور پر، لیکن اس وقت تک آدمی کو اطمینان نہیں ملتا جب تک کہ کام کو نہ کر لے۔
اب یہ اللہ کے بندے کو ملامت کی گئی، ایک نہیں مانا، چلو ٹھیک ہے، تو جانے، تیرا کام جانے، رب جانے۔ وہ دن آیا اور رات آئی، اللہ کا بندہ اندر گیا، جانے کے بعد عین وقت گناہ کے وقت، عین وقت گناہ کے وقت پسینے چھوٹ گئے، چہرے پر، ماتھے پر پسینہ آ گیا، ہاتھ پیر بدن کپ کپانے لگے، کپ کپانے لگے۔ یہ عورت نے کہا، ارے اللہ کے بندے، یہاں تجھے کوئی زبردستی تو لایا نہیں، تو اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے اس کی فیس ادا کی، اور تو اپنی مرضی سے یہاں پر اپنی ضرورت اور تقاضا، اپنی شوق پوری کرنے آیا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ تیرے ماتھے پر پسینہ، جسم کپ کپا رہا ہے، ہاتھ پیر کپ کپا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، عورت نے کہا، شاید کہ تو پہلی مرتبہ آیا ہے، اور یہ جو کام گناہ کا پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، بالکل تو نے سچ کہا، میں پہلی مرتبہ یہ گناہ کا کام کرنے آیا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس وقت، تیرے چہرے پر دیکھ کر میں فدا ہو گیا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لیکن کوئی چیز بیچ کر میں 10 درہم جمع کیا تھا، وقت گناہ کے وقت، عین وقت گناہ کے وقت میرا جسم کانپنے لگا اور مجھے خوف خدا پیدا ہونے لگا، دل اندر سے کہہ رہا ہے، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، کوئی ٹوکے کہ نہ ٹوکے، خدا دیکھ رہا ہے۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچا کر نیکیوں پر لگایا تھا، اطاعت پر لگایا تھا، فرما برداری پر لگایا تھا۔ آج شیطان کے جال میں آ کر، اس کے وسوسے میں آ کر، اس کے داؤ فریب میں آ کر میں یہ گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ جو روئے زمین پر سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ ہے، اور اللہ کے نبی اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، نبیوں کی لعنت ہوتی ہے، اور نیک انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے کام کو کرنے کی مجھے شیطان کی طرف سے جب یہ موقع مل گیا تو میں بھی تیرے چہرے کو دیکھ کر فریضہ ہو گیا۔ اب عین وقت گناہ کے وقت میرا جسم کانپنے لگا، خوف خدا دل کے اندر پیدا ہو گیا، اب مجھے جانے دے۔ اس عورت نے کہا، ارے بے وقوف بندے، بے وقوف انسان، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ مہینوں انتظار کرتے ہیں، مہینوں انتظار کرتے ہیں، میں ہوں ایسی چیز، تجھے موقع مل گیا، وقت گناہ، ابھی تو ایک کام سے فارغ ہو سکتا ہے اور تو ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ یہ بندہ اٹھ کر الگ کھڑے ہو گیا اور کہا کہ مجھے جانے دو، اور میں پیسوں کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، میں نے جو پیسے تیرے حوالے کیا میں اسے بھی نہیں پوچھتا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے جانے دو، بس دروازہ کھول دیا جائے۔ آخر اس بندی نے سوچا کہ ہو کیا گیا اسے، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے مالدار اور خوبصورت لوگ مجھے ملاقات کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور 10 درہم نہیں، کئی درہم دینے کے لیے تیار ہیں، موقع نہیں ملتا، لیکن اسے ہو کیا گیا ہے؟ آخر کار اس کے دل میں بھی اللہ رب العالمین نے رحم ڈالا۔ اس نے کہا، ایک کام کر، تیرا نام اور ایڈریس پتہ بتا کر تو جا۔ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، کپ کپاتے ہوئے جسم سے اس بندے نے اپنا نام، ایڈریس، پتہ وغیرہ، گلی کہاں رہتا ہے، کدھر رہتا ہے، بتا کر، دکھا کر باہر نکل گیا۔ فوراً گیا
اتنی اچھی توبہ کی، اتنی اچھی توبہ کی، پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے میں اطاعت پر جمع تھا، عبادت پر جمع تھا، اور شیطان کے جال میں، فریب میں آ کر میں نے یہ کام کرنے کے لیے گیا تھا۔ اے اللہ پھر تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لیا، موت تک ایسے گناہ کے کام کی طرف نہیں جاؤں گا، جانا تو دور کی بات میرے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں لاؤں گا۔ بہت اچھی سچی پکی توبہ کیا، پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ بات آئی گئی، اب جیسا ہی یہ بندہ چلا گیا، اس عورت کے دل کے اندر بھی کچھ کشمکش ہونے لگا، کچھ پریشانی ہونے لگی، سوچنے پر مجبور ہو گئی، ہے تو یہ بھی حسین، ہے تو یہ بھی جمیل، ہے تو یہ بھی خوبصورت، لیکن دوسرے لوگ آتے ہیں جن کو میں گناہ کی دعوت دیتی ہوں، مدعو کرتی ہوں، اپنی خواہش بجا کر چلے جاتی ہیں، لیکن یہ بندہ آیا تو تھا گناہ کے کام کو کرنے کے لیے، لیکن خوف خدا کتنا اس کے دل کے اندر۔ آخر کار اس بندی کے دل میں نیت پیدا ہو گئی، جب اس کے دل کے اندر اتنا خوف خدا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا اتنا ڈر ہے، تو مجھے بھی تو مرنا ہے ایک دن، مجھے بھی تو اللہ کو چہرہ بتانا ہے، مجھے بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، چاہے اس زمانے کے نبی ہو یا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، نبیوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کون اللہ کو جواب دے سکے گا؟ کون اللہ کی پکڑ سے بچ سکے گا؟ اللہ کی پکڑ تو بڑی خراب، ان بطش ربک لشدید۔ پورا دن بے چینی میں، رات آئی، جتنی باری تھے، جن لوگوں کے پیسے تمام کے پیسے واپس کروا دی کہ واپس کر دو، اس دن رات میں بیٹھ کر سچی پکی توبہ کی، سچی پکی توبہ کی۔ پاک پروردگار عالم، اب تک میں نے لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کر کر، اپنی طرف آمدہ کر کر گناہ کرواتی تھی اور خود بھی گناہ میں ملوث تھی۔ اے پاک پروردگار عالم، نہ جانے یہ بندہ آ کر کیا چھاپ چھوڑ گیا ہے کہ اس کے آ کر یہاں سے جانے کے بعد میری دل کی دنیا بدل گئی ہے، میرا ارادہ نہیں ہو رہا ہے کہ گناہ کرنے کا۔ اے پاک پروردگار عالم، موت تک مجھے گناہ سے بچا لیجئے، میری سچی پکی توبہ، سچے دل سے میں توبہ کر رہی ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ کو تو قبول فرما اور تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ پوری رات توبہ کی، پوری رات توبہ، اتنا روئی، اتنا روئی، اتنا روئی، جیسا مچھلی کو پانی میں سے نکالنے کے بعد تڑپتی ہے، لوٹتی ہے، اس طریقے سے کروٹیں بدل بدل کر زمین پر لیٹ کر کے رو رو کر کے حالت خراب ہو گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، ایڈریس پتہ نام بتا کر گیا تھا نا بندہ، دیکھی ایڈریس نام پتہ، فوراً اپنے بدن پر وہ جو باریک کپڑے پہنتی تھی اتار دی، موٹے کپڑے پہنی، چادر لپیٹی، اور چہرہ کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ کون جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے اور کس سے ملنے جا رہی ہے، چہرے پر نقاب کو ڈال لیا۔ وہ جو اللہ کا بندہ ایڈریس نام وغیرہ لکھا کر گیا تھا نا، برابر وہاں جا کر ایڈریس پکڑی اور دروازے کے پاس جا کر دستک دی۔ وہ اللہ کے بندے آئے، دروازہ کھولا، پہچانے نہیں، نقاب میں تھی نا، پورا چادر سے لپیٹی ہوئی تھی، نقاب میں تھی، چہرہ نظر نہیں آیا۔ پردے کے اندر سے ہی اس عورت نے کہا، مجھے نہیں پہچانتے، میری آواز بھی نہیں پہچانتے، آواز بھی نہیں پہچانتا۔ چہرہ کھول کر، پہچانتے ہو؟ گھبرا گئے، ارے ملونہ عورت یہاں آئی کیوں؟ میں اپنی جان کے ساتھ اپنی ایمان کو بچا کر یہاں پر آیا ہوں، پھر یہاں آئی کیوں؟ اس نے پورا حال سنائی کہ میں، دیکھو گھبراؤ نہیں، میں سچی پکی توبہ کر کر تمہارے در پر آئی ہوں، مجھے قبول کرو، تمہارے نکاح میں لے لو، میں گناہ سے توبہ کر کر کے آئی ہوں، میں آئندہ موت تک کبھی یہ گناہ کا کام نہیں کروں گی۔
اب یہ اللہ کے بندے کے اندر ایک دم پریشانی زیادہ بڑھ گئی. اب وہاں جتنی پریشانی بڑی تھی اور جان بچا کر ایمان بچا کر جو بندہ آیا وہی مصیبت کو سامنے کھڑے دیکھ رہا ہے. ایک چیخ مارا, نیچے گرا, جان نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کفن دفن کا انتظام کیا گیا. خاندان قبیلے والے تھے, رشتہ دار پڑوس والے تھے. یہ عورت کو رہا نہیں گیا, سچی پکی توبہ کی تھی. خاندان والوں سے معلوم کیا کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں جو مجھ سے نکاح کرنے والے, مجھ سے نکاح کر سکے. بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں, بے نکاح ہیں, نکاح تو نہیں کیا لیکن مجذوب قسم کے ہی نکاح کرنا نہیں چاہتے ہو. ان کے پاس گئی, سارا قصہ سنایا. انہوں نے نکاح پر آمادہ ہو گئے, اس لیے کہ بغیر نکاح کے بھی رہنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا. یہ اپنی خواہش کو مارنے کے لیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نکاح نہیں کرتے, حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, یہ نکاح میری سنت ہے. وقال فمن رغب عن سنتی, جس نے میری عبادت یعنی نکاح کی عبادت سے اعراض کیا, منہ موڑا, فلیس منی, میری امت میں سے کٹ جائے گا یا کٹ جائے گی. تو تمام نبیوں کی سنت ہے نا, تمام نبی یہی تعلیم دیتے ہیں, رہبانیت نہیں. رہبانیت یہودی اختیار کرتے ہیں, رہبانیت نصرانی اختیار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے شادی ضروری نہیں, شادی کو چھوڑنا, بیوی نہیں ہونا, بچے نہیں ہونا, کاروبار نہیں ہونا, تجارت نہیں ہونا, ملازمت نہیں ہونا, دکان نہیں ہونا, اور پڑوس نہیں ہونا, اور معاشرہ نہیں ہونا, سوسائٹی نہیں ہونا, جنگل میں جانا, پہاڑ میں جانا, درخت کے نیچے بیٹھنا, غار میں بیٹھنا, یہ ان کا عقیدہ, اسے کہتے ہیں رہبانیت. لیکن نبیوں کی تعلیم کیا ہے؟ نکاح کرنا, تمام نبیوں کی سنت. تو اس اللہ کے بندے نے نکاح کر لیا, جن سے تقریباً 11 یا 12 اولاد ہوئی. تمام اولاد کو متقی بنائے, میاں اور بیوی دونوں نے مل کر. یہ سچی اور پکی توبہ کا اثر تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بنی آدم سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لے. ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, ہمارا بھی کام کیا ہے؟ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا, استغفار کرنا, کوشش کرنا کہ گناہ آئندہ ہونے نہ پائے, زبان سے جھوٹ نکلنے نہ پائے, غیبت ہونے نہ پائے, چغل خوری ہونے نہ پائے, بہتان ہونے نہ پائے, ہیرا پھیری کی بات ہونے نہ پائے. اسی لیے 2 چیزوں پر بڑی زور دی گئی, ایک زبان پر, ایک کانوں پر. جتنے یہ گندے فعل ہیں نا, جھوٹ, غیبت, چغل خوری, ہیرا پھیری, بہتان, یہ زبان سے ہوتے ہیں, اس کی بھی حفاظت. اور جتنے گندے چیزیں سنتے ہیں نا وہ کانوں سے سنتے ہیں. ہاں, سنی سنائی بات سے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے, گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے, برادری ختم ہو جاتی ہے, کٹنبہ ختم ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, پڑوس الگ ہو جاتے ہیں. اسی لیے سنی سنائی بات معاشرے کے لیے زہر کا کام کرتا ہے, زہر کا کام. کانوں کی بھی حفاظت اور زبان کی بھی حفاظت. جو انسان یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, محبوبیت کا مقام عطا فرماتے ہیں. فرض کے باتیں بہت ہیں, وقت کی کمی ہے. پہلی چیز, اصل یہ جو حدیث میں لایا, نکاح کے عنوان پر یہ حدیث کو لایا گیا, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
نکاح کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو وصیت فرمائی کہ 5 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا، ان میں سے ایک کام پہلا نماز، دوسرا گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لینا، تیسری چیز قرض داری ہو جائے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت نہیں، میں ابھی ادھر آؤں گا مسجد اقصی طرف۔ نمبر 4، کسی کے گھر میں میت ہو جائے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی تفصیل میں جاؤں تو 2، 3، 4، 5 جمعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث، ہمارے طبقے میں، مسلم معاشرے میں جو کام، جو حرکتیں ہو رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف، اگر میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں ایک طویل وقت گزرے گا۔ کتنے چیزیں ہوئی ہیں؟ ایک کی تفصیلات تو گزشتہ جمعہ، اس سے پہلے کے جمعہ عرض کیا نماز کے متعلق۔ دوسرا مختصر گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا، آج میں نے کچھ مختصر عرض کیا۔ تیسری چیز قرض اگر ہو جائے، قرض کی ادائیگی میں پہلے نمبر پر ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وقتی طور پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کی قرض داری کی ادائیگی کے شکل صورتیں پیدا فرمائے۔ جن کو قرض ہے آپ سب مل کر میرے لیے جو ہے دعا کریں، ہم بھی اس میں ملوث ہیں۔ انسان ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی کام کے آدمی ملوث ہو جاتا، قرض لے لیتا ہے۔ 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، نماز وقت پر ادا کرنا۔ نماز امپارٹنٹ میرے بھائیوں، میری عام وصیت ہوتی ہے، چاہے گھر کے افراد ہو، خاندان کے افراد ہو، دوست احباب کی بھیڑ ہو، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، میری ایک عام بات ہے، میں عام طور پر کہتا ہوں، کھانا ایک وقت کا چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو۔ کھانے میں آگے پیچھے کر لو، لیکن نماز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ 3 وقت کا کھانے کا 2 وقت کھا لو، لیکن نماز، اللہ کے نبی کا آخری وقت، نماز پر بہت زور دیا گیا، نماز پر بہت زور دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، نزا کی حالت لگی ہوئی ہے، بے ہوشی کی حالت میں تھے، جب نماز کا وقت ہوتا ان کے مریدین میں سے آتے، اشارہ کرتے، یا شیخ نماز کا وقت ہو گیا، بے ہوشی ختم ہو جاتی، فاقہ ہو جاتا، اور ان کو وضو کروایا جاتا۔ کمزوری کی حالت ہو گئی تھی، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتے، دعا کرتے، پھر زمین پر گر جاتے۔ نماز نہیں، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑے صحابہ نے، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑا اولیاء نے، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑا قطبوں نے، ابدالوں نے، غوثوں نے۔ میری بات یاد رکھ کر کے جائے میرے بھائیوں، کاروبار ہو کہ نہ ہو، پیسے ہو کہ نہ ہو آپ کے پاس، مصیبت آئے آنے دو، تکلیف آئے آنے دو، فاقہ آئے آنے دو، بیماری آئے آنے دو، لیکن خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، نماز نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں۔ یہ تمام پریشانیوں مصیبتوں کی حل نماز، نماز، نماز۔ پہلی چیز بولو، نماز۔ دوسری چیز گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرنا۔ تیسری چیز قرض داری ہو جائے تو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر بڑی زور دے کر کے ارشاد فرمایا گیا، کسی انسان پر قرض نہیں ہونا چاہیے، انسان ہے ہو جاتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں پہلے کرنی چاہیے۔ قرض کی ادائیگی رکھ کر کے آدمی کو موت کا کیا گارنٹی؟ کسی کے پاس جنازہ لایا جاتا، میرے نبی، ارے یہودی کے، منافق کے، کافر کے لیے جنازے کو دیکھ کر رونے والے، جب کوئی مسلمان کا جنازہ آتا تو اللہ کے نبی پوچھتے، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟
مسلمانوں سنو، دل کو تھام کر سنو، دل کے کانوں سے اور سر کے کانوں سے سن کر تختی پر لکھ کر لے جاؤ، پیارے نبی یہودی، نصرانی، کافر، مجوسی کے جنازے کو دیکھ کر رونے والے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، مسلمان اور اسلام کے دائرے میں آنے والا، اگر ایسا کوئی مسلمان کا انتقال ہو جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لاتے تو اللہ کے نبی سب سے پہلے سوال کرتے، مرنے والے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ خاندان والے، قبیلے والے اگر بتاتے کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ کے نبی فرماتے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں اگر کوئی ذمہ داری لیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جتنی قرض داری ہے ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس کی پوری ذمہ داری، قرض داری کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کے جنازے کی نماز پڑھاتے، اگر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا تو اللہ کے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، کسی صحابی کو آگے بڑھا کر گھر کو تشریف لے چلے جاتی۔ کیا یہ کم مصیبت ہے کہ سرکار مدینہ موجود ہوتے ہوئے کسی قرضدار ہو کر کے مرنے والے کی جنازے کی نماز نہ پڑھا کر چلے جانا، یہ کیا کم عذاب ہے؟ آج لوگ کم پہ ڈبا کر مر رہے ہیں، ہڑپ کر کے مر رہے ہیں، جائیداد کو کھا کر کے مر رہے ہیں، بہنوں کو اپنا حصہ نہیں دے کر کے مر رہے ہیں، اور اپنی بیویوں کا مہر نہیں دے کر کے مر رہے ہیں۔ ایسی قوم کہاں سے ترقی کرے گی؟ ایسی قوم پر یہودیت کا مار نہ پڑے، نصرانیت کا مار نہ پڑے، کافروں کا مار نہ پڑے، اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں سوچو، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ حق والوں کا حق دینے کی کوشش کرو پہلے نمبر پر، کھائے ہے تو کھاؤ، نہیں تو بھوکے رہ جاؤ۔ حق والوں کا حق پہلے دے کر جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، موت کا کوئی گارنٹی نہیں، موت کا کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی یاد ہیں نہیں، بھول گئے؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 گناہ کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرنا، نمبر 3 قرض داری ہو جائے تو ادائیگی میں پہلے کرنا، نمبر 4 کسی کے گھر میں میت ہو جائے، رشتہ داروں میں میت ہو جائے، معاشرے میں میت ہو جائے، خاندان قبیلے میں میت ہو جائے، اٹھانے میں جلدی کرو۔ میرا باپ آیا نہیں، میرا بھائی آیا نہیں، میری بہن آئی نہیں، میرا بھونی آیا نہیں، اس کا بیٹا آیا نہیں، اس کی بیٹی آئی نہیں، انہیں آیا نہیں، انہیں آیا نہیں، ایران میں ہے، توران میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودی میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، مشرق میں ہے، یہ سب کہانی کنتے بن کر بازو رکھو۔ کہاں رکھو؟ گھر میں پوٹلی بن کر رکھنا۔ یہاں کیا دیکھنا؟ میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ میرے نبی سے بڑھتی نہیں خاندان والا، میرے نبی سے بڑھتی نہیں خاندان، میرے نبی سے بڑھتی نہیں قبیلہ۔ نزدیک ہے تو وہ اچھی بات، میرے نبی نے فرمایا خاندان قبیلے کو اطلاع کرو، نزدیک ہے تو اطلاع کرو، نہ بلا لو، دور ہے آنے تک 2 دن لگیں گے، 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 38 گھنٹے اور 72 گھنٹے، ہم نے 3 دن 4 دن لاش کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے آئس باکس میں۔ معلوم آپ اس کا ایک لمٹ ٹائم ہے، لمٹ، وہ لمٹ ٹائم گزر جائے عذاب وہاں شروع ہوتا، اس میت کو تمہارے گھر کے اندر ہی عذاب شروع ہوتا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا چہرے بدل جاتے ہیں، ہاتھ اڑ کر پڑتا، پیر اڑ کر پڑتے ہیں، آنکھ کھلتی بند ہوتی، منہ کھلتا بند ہوتا، زبان باہر آتی، اندر لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی لیے آج تو الحمدللہ بہت فاسٹ موونگ زمانہ، کمپیوٹر زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، کوئی دور ہے، ضروری نہیں ہے آنا، بول کر صرف دعا کرنا ہے بس۔ دعا یہاں ہے تو بھی ہوتی، دعا ہمارے تو ہوتی، مشرق میں بھی ہوتی، مغرب میں بھی ہوتی، کیوں بھی مصیبت پڑ کر آتا، ویڈیو کال کر کر بتاؤ، دیکھو بھائی فلانے کا انتقال ہوا، پراپرٹی کے الگ جھگڑے،
وراثت اور پراپرٹی کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ علماء سے پوچھیں، کتنا چیخ مار مار کر علماء کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے اندر وراثت اور پراپرٹی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا۔ ہاسپٹل میں باپ کا انتقال ہوا، چند دن پہلے کی بات، ہاسپٹل میں باپ کا انتقال ہوا، ایمبولنس میں لے کر ابھی گھر کو نہیں آئے، ایک بھائی آنے والا تھا، آنے میں تاخیر ہوئی تو دوسرا بھائی مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لیا ہے لائر کے تھرو سے، معلوم ابھی لاش گھر میں نہیں آئی، ایمبولنس میں پڑی ہوئی ہے، باپ کے انگوٹھے کو لے رہا ہے پیپر میں، وہ بھی لائر کو لا کر ساتھ۔ ایسی دنیا چل رہی ہے میرے بھائیوں، ایسی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں تو آخرت میں کیا ساتھ دیں گے؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی لیے تو قرآن نے کہا ماں اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، شوہر کو دیکھ کر بیوی بھاگ جائے گی، بیوی کو دیکھ کر شوہر بھاگ جائے گا۔ یہ بیوی بچوں کے لیے نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ جائز کو دیکھا، نہ ناجائز کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، ٹھنڈ نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا۔ ایسی اولاد، ایسی بیوی قیامت کے دن آتا ہوا دیکھ کر بھاگ جائیں گے کہ آ رہا ہے نیکی پوچھنے کے لیے، شاید نیکی پوچھنے آ رہا ہوگا، بھاگو نکلو یہاں سے۔ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہو رہا ہے، اندازہ لگاؤ، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہو رہا۔ میں دسوں کی مثالیں دے سکتا ہوں، میں دسوں کی مثالیں، اور میری ایک عادت بھی ہے بغیر پروف کے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا میں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ جگہ بھی جھوٹ بولنے کی نہیں، میں یہاں بولتا ہوں سچ اور ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، دعا کر کے آتا ہوں جس دن حق کا دامن مجھ سے چھوٹ جائے اس دن موت آ جائے۔ شروع سے میری یہ دعا، جس دن حق کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے اس دن موت آ جائے۔ کتنے چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز سنو، جو نکاح کے متعلق اس کو لایا گیا اس حدیث کو۔ 5ویں چیز یہ ہے، اچھا یہ انگوٹھے کے بعد پھر کتنا ہنگامہ ہوا، پھر کتنا جھگڑا ہوا، پھر کتنی مارا ماری ہوئی، وہ کام گئے وہ کدھر، ایک لمبی چوڑی تفصیلات اس کی، اللہ حفاظت فرما۔ 5ویں چیز، کسی کے گھر میں بچہ جوان ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، کسی کے گھر میں بچی جوان ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، فوراً نکاح کے لیے رشتہ تلاش کرو، نکاح کرو۔ نہیں کریں گے، نوجوان بچے، نوجوان بچیاں گناہ کا کام کر رہے ہیں، پہلے مشکل تھا اب آسان ہے، اس کا سارا گناہ ماں باپ پر ہوگا۔ بچی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کر رہی ہے، اس کا گناہ ماں باپ پر۔ بچہ کمرے میں بیٹھ کر، جوان بچہ گناہ کر رہا ہے، اس کا گناہ ماں باپ پر۔ کیوں بھائی، عمر ہو چکی ہے نکاح کی، نکاح کرو نا۔ پہلے زمانے میں نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا۔ آج زنا بہت 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 ہزار مرتبہ بہت آسان ہو گیا، نکاح بہت بہت لاکھ مرتبہ بہت، انداز لگا لو، مشکل ہو گیا۔ اسی لیے بچیاں بھاگ رہی ہمارے، کون کالج سے بھاگ رہی، کون فیکٹریوں سے بھاگ رہی، کون دکان سے بھاگ رہی، کون گھر سے بھاگ رہی، کون کہیں سے بھاگ رہی۔ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا جاننے والے، دیکھنے والے، پھرکنے والے، پڑھنے والے بہرے کہے کہ 5 چیزوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اب آئیے دوسرا رخ، قرآن مجید میں نے اس آیت کو تلاوت کیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب 5-6 دن سے جو حالات چل رہے ہیں نا، اس کے متعلق یہ آیت شریفہ، یہ مسجد اقصی ہے کیا معلوم؟ ارے بھائی 5-6 دن سے جو ہنگامہ چل رہا،
اسرائیل، فلسطین، غزہ، یہ سب حالات معلوم ہی نہیں معلوم ہے؟ ارے کیا تب بولو بھائی، معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم نا، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ذرا اٹھا کے دیکھو نا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، دیکھو فلسطین کی حالت کیا ہو رہی ہے، غزہ کی حالت کیا ہو رہی ہے، اسرائیل کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اسرائیل اور یہ یہودیت کے اڈے، یہاں یہودی رہتے ہیں، یہودی، ان کو اور فلسطین اور غزہ یہاں پر ایمان والے رہتے ہیں، اور مسجد اقصی کے اوپر یہودیت کا قبضہ ہے۔ مسجد اقصی کون سی؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول۔ اب ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ اب ادھر آپ جس طرف چہرہ کیے ہیں، یہ قبلہ اب ہمارا موجودہ۔ پہلے قبلہ کیسا تھا؟ میں بیٹھی ہوں، دیکھو ایسا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کی توفیق و مدد سے اس مسجد کو جانے کا موقع ملا جہاں مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلے والی مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد۔ جب تک اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں تھے، 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر 50 پر 3 سال تک، 13 سال مکی زندگی میں مسجد اقصی طرف چہرہ کر کر یوں نماز پڑھتے تھے۔ پھر 50 پر 3 سال کی عمر میں ہجرت کا حکم ہوا، مکے سے مدینہ کو گئے۔ مدینہ المنورہ جانے کے بعد بھی بعض روایتوں کے مطابق 16 مہینے، بعض روایتوں کے مطابق 17 مہینے، بعض روایتوں کے مطابق 18 مہینے، مدینے کو جانے کے بعد بھی 16 یا 17 یا 18 جو بھی ہے، بہرحال مسجد اقصی طرف چہرہ کر کر اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر، اب میں بیٹھا ہوں نا، ایسا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا ارادہ تھا، کیا ارادہ تھا؟ کہ چہرہ، اللہ کا گھر جو کعبۃ اللہ ہے نا، اس طرف چہرہ کر کر نماز پڑھے تو کتنا اچھا۔ مسجد اقصی سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی، فرشتوں نے فاؤنڈیشن ڈالا، آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ یہ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ۔ اور مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد اقصی، اور اسلام کے بعد جو سب سے پہلی مسجد ہے اسلام کے بعد، وہ مسجد قباء ہے۔ لیکن اللہ کا گھر روئے زمین پر کعبۃ اللہ پہلے۔ مسجدوں میں پہلی مسجد اقصی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بنوایا۔ کس کے ذریعے؟ جنات۔ اللہ کی توفیق سے کبھی جائیں گے انشاءاللہ، موسم ٹھنڈا ہو دے، اللہ جب اللہ سے مانگیں گے، وہاں جائیں گے، مسجد اقصی دیکھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ بڑے بڑے حوض ہم نے سنا ہے، وہاں جو جا کر آئے ہیں ان کے منہ سے، ان کے زبان سے، بڑے بڑے حوض، اتنے بڑے حوض پتھر میں بنے ہوئے ہیں۔ پتھر کو جنات چھانٹ کر، تراش کر پتھر میں حوض بنائے۔ حوض معلوم؟ مسجدہ میں رہتی نا جی، حوض اب تو ختم ہو رہی، اب تو مسجد حوض ختم ہو رہا۔ مرکز میں دیکھو حوض ہے، یہاں مسجد نور عربی کالج میں حوض ہے۔ اب بڑے بڑے مدارس میں، بڑے بڑے مرکزوں میں حوض تو نکال رہے ہیں اب، حالانکہ حوض ہونا چاہیے۔ اور کیا پریشانیاں نہیں معلوم، بہرحال ان کا مسئلہ، اس میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ دیکھو لال مسجد میں بھی حوض
تھا، اب ہے کہ نہیں معلوم نہیں، بہت سال ہوا میں بھی جا کے وہاں، بڑے بڑے پتھروں میں چٹانوں میں حوض بنایا گیا، غرض کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھیں گے وہ برکت حاصل ہو، تو اللہ کے نبی اس طرف چہرہ کر کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا، نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی یوں پلٹ گئے، منہ یوں تھا ایسا، یہاں دیکھو مائک کو، منہ یوں تھا، یوں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم نازل ہوا، ابھی نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی، ایسا پلٹ گئے، اس طرف چہرہ کر لیے۔ یہ قبلہ اول ہے ہمارا مسجد اقصی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کروایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب، 1 رکعت پڑھیں گے 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ مسجد نبوی، نبی کی مسجد مدینۃ المنورہ میں، اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، آمین بولو۔ اس مسجد میں نماز پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسجد حرام کعبۃ اللہ کے پاس مکے میں نماز پڑھنا 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر، میری مسجد یعنی نبی نے فرمایا میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1 نماز کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا، مسجد اقصی میں 1 رکعت نماز پڑھنا 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے پہلے بھی شاید غالباً میں 2-4 مہینے پہلے اس کی وضاحت کیا ہوں، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد چاہے وہ کتنی بڑی خوبصورت کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی فیمس، ہاں کبھی نماز پڑھنے چلے گئے دیدار کر لیے وہ الگ چیز، لیکن مسجد ہی کی دیدار کرنے کے لیے سفر کر کر جانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ یہ 3 مسجدوں کے علاوہ مسجد حرام زیارت کی نیت سے جا سکتے ہیں ثواب، نبی کی مسجد مسجد نبوی مدینۃ المنورہ یہاں جانے کی اجازت، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں جانے کی اجازت۔ یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، سیر و تفریح کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ کسی کام پر گئے، کوئی آدمی دلی گیا، کام سے گیا، اب چلو بھی جامعہ مسجد مشہور ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے گیا، اب نماز پڑھنے کے بہانے سے دیدار کر لیا، چلو یہ بات الگ ہے، لیکن خاص دلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ جائز نہیں۔ ابھی کیرلا میں مسجد بن کر ہے، لکڑی کی پورا فرنیچر سے بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت، لوگ بہت دور دور سے سفر کر کر جا رہے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے میرے نبی کے حکم کے مطابق یہ جائز نہیں۔ جاؤ کیرلا کو جاؤ، دوسرے بہانے سے جاؤ، اب دوسرے بہانے سے جا کر وہاں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ، نماز پڑھ کر دیدار کر لیں، تمہارا کام بھی ہوگا، دیدار بھی ہوگی، سب ہوگا۔ سمجھ نہیں بولتے نہیں، رات میں سوگا مفت کا، فجر کی نماز چھوٹ گا، نماز پڑھ لیا، عبادت پوری رات نہ عبادت کرنے کا ثواب بھی مل گا، سونا بھی مفت میں رہا ہے نہیں ایسا۔ بہرحال یہودیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہے، کیوں؟ یہ تمام انبیاء کا مسکن ہے، ہزاروں کے انبیاء کا مسکن وہاں آباد تھے، ہزاروں کے انبیاء، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے چاروں طرف مسجد اقصی کے ہم نے برکتیں رکھی، برکتیں۔ فلسطین یہ برکت کا شہر ہے، برکت کا شہر، یہاں ہزاروں کے انبیاء جنم لیے، ہزاروں کے انبیاء یہاں رکے، ہزاروں کے انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور اس مسجد کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ تمام نبیوں کو جوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائے ہی مسجد اقصی میں، اور کسی مسجد کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ نہ مسجد نبوی میں تمام انبیاء کو جوڑا گیا،
نہ مسجد حرام مکۃ المکرمہ میں جوڑا گیا، کسی دنیا کی مسجد میں جوڑا نہیں گیا، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جوڑ کر میرے نبی کو مصلی پر کھڑا کر کر امام الانبیاء بنایا گیا۔ تمام نبیوں کی امامت میرے نبی نے فرمائی معراج کے موقع پر، یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور واقعی بات صحیح ہے، یہودی چاہتے ہیں جن کا کنٹرول مسجد اقصیٰ پر ہو جاتا ہے وہ ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، وہ پاور ہے وہاں کا۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے جب تک مسجد اقصیٰ کو شہید کر کر اسے کیا کہتے ہیں ایک بڑی عمارت نہ بنا دیا جائے، اس وقت تک ان کے عقیدے کے مطابق دجال نہیں آئے گا۔ اور واقعی بات، وہ یہودی دجال کے انتظار میں ہیں کہ دجال آنے سے پہلے امریکہ کے اندر، رشیا کے اندر اور روس کے اندر بہت ساری ممالک میں دجال کی آمد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کے ویلکم کے لیے، اہلاً و سہلاً کے لیے، اسے خوش آمدید کرنے کے لیے بڑے بڑے عمارتیں بنائے جا رہے ہیں۔ اس عمارت کے اوپر ایک مونوگرام دیا گیا، ایک آنکھ، دیکھا ہوگا آپ نے، کانا دجال، بہت سنے نہیں سنے؟ انشاءاللہ ہمارے زمانے میں تو نہیں آتا ہو، دعا کرو ہمارے نسلوں میں جو آئے گا تو ہمارے نسلوں کے ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، ایمان پر اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ تو آج یہودیوں نے غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کو، اور آج یہودیوں نے فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں یہودیوں کی نظر فلسطین کے مسلمانوں پر گئی؟ کیوں یہودیوں کی نظر غزہ کے مسلمانوں پر گئی؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ہندوستان کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان، امریکہ کا مسلمان، رشیا کا مسلمان، جاپان کا مسلمان، جرمن کا مسلمان، مشرق کا مسلمان، مغرب کا مسلمان، شمال کا مسلمان، جنوب کا مسلمان، یہ بزدل ہے، بزدل۔ یہ تو یوٹیوب چلانا جانتا ہے، ٹویٹر چلانا جانتا ہے، فیس بک چلانا جانتا ہے، موبائل کے اندر گندی گندی حرکتیں چلانا جانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہو، اربوں کی تعداد میں ہو، خربوں کی تعداد میں ہو، ان کو کوئی خوف نہیں۔ ان کو یہودیت کو خوف ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے، یہودیت کو خوف ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے۔ کیوں؟ وہ فیس بک نہیں چلاتے، وہ ٹویٹر نہیں چلاتے، وہ گندی فلمیں نہیں دیکھتے، وہ گندے ماحول میں نہیں، ان کے اندر مجاہدانہ کیفیت ہوتی ہے، مجاہدانہ طاقت ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیر چلانا سکھاتے ہیں، تلوار چلانا سکھاتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر جو چیز چلانے کے آلے ہوتے ہیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مجاہد بناتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت دجال آئے گا، نہ ہندوستان کا مسلمان سب سے پہلے بڑھے گا، نہ پاکستان کا مسلمان بڑھے گا، نہ امریکہ کا بڑھے گا، نہ یورپ کا بڑھے گا، نہ رشیا کا بڑھے گا، نہ جاپان کا بڑھے گا، نہ جرمن کا بڑھے گا، نہ مشرق کا آئے گا، نہ مغرب کا آئے گا، نہ شمال کا آئے گا، نہ جنوب کا آئے گا، نہ افریقہ کا آئے گا، نہ ایران کا آئے گا، نہ عراق کا۔ کوئی مسلمان سب سے پہلے نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان اٹھے گا اور آئے گا تو فلسطین کا مسلمان آئے گا۔ اگر کوئی دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے غزہ کا مسلمان آئے گا۔ اسی لیے یہودی چاہتا ہے، اسی لیے نصرانی چاہتا ہے کہ فلسطین کے مسلمان کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ اسی لیے یہودیت چاہتی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا جائے، اس لیے کہ صحابہ کے اندر جو حرارت تھی، جو جوش تھا، جو کیفیت تھی، جو ہمت تھی دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، نبی کی ناموس کی بقا کے لیے، وہ جذبہ فلسطین کے مسلمانوں کے اندر ہے، وہ جذبہ فلسطین کے جوانوں کے اندر ہے، وہ جذبہ فلسطین کے بوڑھوں کے اندر ہے، وہ جذبہ فلسطین کی ماؤں کے اندر ہے، وہ جذبہ فلسطین کی بیٹیوں کے اندر ہے، وہ جذبہ فلسطین کی بیٹیوں کے اور ماؤں کے اندر ہے۔ اس لیے یہ
یہ جو ہے کم ہمت قوم، یہودیت کی قوم، یہ نامق القوم، یہ کمینی قوم آج وہاں ٹارگٹ کر کر کے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے اپیل یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کریں۔ ترکی بھی کھڑا ہوا ہے، طیب اردوغان اللہ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے بھی آگے بڑھ کر آیا ہے عرب ممالک کے لیے، وہ بھی آئے ہی دنیا بھر کے جو جتنے مسلمان جن کے سینے میں دل ہے، رحم اللہ نے رکھا ہے، یہ لوگ آگے بڑھ کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی یہ ظالم بمباری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات بھی عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ اسرائیل ایسا پاورفل تھا، اس کے پاورفل سے امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی ڈر کر کانپتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اسرائیل کے اندر وہ پاور ہے، امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی اس سے ڈرتا تھا، اس کی ہمت سے ڈرتا تھا۔ لیکن اللہ کے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی فلسطین والوں پر، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی غزہ والوں پر۔ ارے تعداد کو نہیں دیکھنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ صحابہ اسلام کی پہلی جنگ 313 تھے، غزوہ بدر، وہ مقام بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ مقام بھی ہم نے دیکھا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، درونہ ابل جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو رکے نہیں جاتے۔ ہم نے وہ بدر کے میدان کو دیکھا ہے، وہ جگہ بھی دیکھا ہے جو چھوٹے دو بھائی، ایک معاذ ایک معاوذ، دونوں مل کر کے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور یہ بھی کنواں ہم نے دیکھا ہے، اس ظالموں اور کافروں کے سردار کو نیست و نابود کر کر کنویں میں جو ڈالا گیا تھا، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، 1000 سے زائد کافر تھے۔ صحابہ کرام 70واں رمضان روزے کی حالت، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں، اونٹ نہیں، سواری نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، اور سحری بھی بغیر کوئی کھانے کے پانی کے ذریعے سے کیا ہے، اور بغیر کوئی چیز کے پانی کے ذریعے سے کئی دن سے افطار کرے۔ ایسے صحابہ آئے، خدا کی ذات پر بھروسہ تھا، خدا کی طاقت پر بھروسہ تھا، خدا کی ذات پر توکل تھا، تو انہوں نے آگے قدم بڑھائے اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو آسمان سے نیچے اتارا، اور یہ 313 کے صحابہ کرام کی جنگ فتح یاب ہو گئی۔ عمل کے بعد میں مدد آتی ہے میرے بھائیوں۔ ہم پہلے مدد کے طلبگار ہوتی، مدد آگی تو بس، مدد آگی تو بس نہیں۔ اعمال کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ پہلے اعمال کرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو، خشیت الہی اختیار کرو، خدا کے حکم پر چلو، نبی کے طریقے پر چلو۔ اس کے بعد دیکھو کس کی کیا ہمت کے مسلمانوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے، ہے کسی کی ہمت؟ ہمارے صدقے میں دنیا چل رہی ہے، ایمان والوں کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، قرآن کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، اسلام کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، دین کی برکت سے دنیا چل رہی ہے۔ غرض کہ اتنا پاورفل اسرائیل دوسرے ملکوں کو ڈرا کر دھمکا کر رکھا تھا، اللہ نے وہ کام لیا۔ اللہ کی مدد ایسی شامل حال ہوئی غزہ والوں پر، فلسطین والوں پر، ایک ہی وار میں مٹی چٹانے پر چاٹنے پر مجبور کر دیے۔ اسرائیل مٹی چاٹنے پر مجبور ہو گیا، دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہم لاچار ہو گئے، ہم بیکار ہو گئے، ہم بے بس ہو گئے، ہم بے سہارا ہو گئے، آؤ ہماری سپورٹ کرو، آؤ ہماری مدد کرو۔ اللہ کی مدد جب کسی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، پوری دنیا بھی اس کے ساتھ میں ہو جائے، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں وہ مغلوب ہی ہوگا، وہ مغلوب ہی ہوگا۔ لیکن یہ کم مسلمان جن کی تعداد لگ بھگ 50 لاکھ کی ہے یا اس سے کم کی ہے، اللہ پاک نے غالب کیا۔ اور بھی دعا ان کے لیے کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے شہید ہو گئے ہیں، وقت کی کمی ہے نہیں تو اور اس کی تاریخ بتاتا، لیکن میں ایک اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے اور مردوں کے اور بوڑھوں کے اور عورتوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے کون سی اصل میں، مسجد اقصیٰ ہے کون سی اصل میں؟ میرے فون میں ہے نہیں تو بتاتا ہوں میں آپ کو، پھر بھی اس کی ایک علامت بتا دیتا ہوں۔ یہ جو گولڈن کلر کا جو گنبد ہے نا،
گولڈن کلر کا جو گنبد، یہ مسجد اقصی نہیں، یہ مسجد اقصی نہیں، بلکہ اس گنبد، گولڈن گنبد کے نیچے ایک متبرک پتھر ہے، ایک مبارک پتھر ہے، یہ پتھر کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا، اس کے اوپر گولڈن کلر کو چڑھایا گیا۔ یہ مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی اس کے بازو میں ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ سرکل، اب اتنی دوری پر ایک گنبد ہے، گولڈن کلر کو چڑھایا گیا، تو اتنی دور کے فاصلے پر جو گنبد ہے جس پر کلر نہیں چڑھایا گیا اور پرانا ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، چاروں طرف کی دیواریں اس کی پرانی ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر کردہ مسجد، یہ اصل مسجد ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اب یہ یہودی چاہ رہے ہیں یہ کہ مسلمانوں کے ذہن میں وہ جو گولڈن کلر چڑھا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ یہی مسجد اقصی، یہی مسجد اقصی۔ آج تک مسلمانوں نے یہی سمجھا ہے کہ جو گولڈن کلر گنبد کے اوپر چڑھا ہوا ہے یہی مسجد اقصی ہے۔ یہ بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کر یہ جو اصل مسجد اقصی بازو میں ہے، اسے شہید کر اب وہ جگہ میں ایک بڑی عمارت بنا کر اسے دجال کی آمد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر وہ شہید بھی کر دیا جائے تو مسلمانوں کو معلوم نہ ہو، اور مسلمانوں کے سامنے جب یہ تصویر پیش کی جائے گی، مسلمان سمجھ جائیں گے کہ چلو بھئی مسجد اقصی باقی ہے، دیکھو اس کا گنبد باقی ہے، اس کے اوپر گولڈن کا جو کلر چڑھا ہوا تھا یہ باقی ہے، یہ سمجھ کر مسلمان خاموش ہو جائیں گے، اور اصل میں جو مسجد ہے اسے شہید کر ہم اور دجال کے لیے ایک بڑی عمارت بنا دیا جائے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر چاہیں تو نمازوں میں یا انفرادی طور پر مجھ سے ملاقات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مسجد اقصی کون سی ہے، اور جو گولڈن کلر جو چڑھا ہوا ہے گنبد کے اوپر یہ اصل مسجد اقصی نہیں ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، اور بالخصوص ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمان جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں، بہنیں، مائیں جو بھی شہید ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور جو بچ گئے ہیں، جو ہمت کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین اپنی مدد شامل حال فرمائے، اپنی نصرت شامل حال فرمائے، یہودیت کو اللہ پاک اس پاک دھرتی سے ختم فرمائے۔ فلسطین کی جو دھرتی ہے پاک دھرتی ہے، پاک دھرتی انبیاء کی دھرتی ہے۔ وہ ایسی پاک دھرتی سے ایسے غلیظ، رذیل، شریر، شیطان، ملعون قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اللہ پاک ان کا ملیہ میٹ فرمائے، وسیلے جہنم فرمائے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور باتیں تو بہت مسجد اقصی کے متعلق تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر علماء کی زبان سے آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جانوں کی، ان کے جانوں کی، بالخصوص امت مسلمہ کے ہر ایک کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی، عقیدے کے اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ جئیں تو ایمان پر جئیں، اسلام پر جئیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔